السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مولانا شروع کرو. بسم اللہ. شروع کریں؟ ہاں بسم اللہ شروع کرو. تنویر صاحب بھی آ گئے. اچھا انشاءاللہ جی آپ کی خیرات کے بعد تنویر صاحب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی. چیئرمین صاحب آ گئے؟ چیئرمین صاحب ابھی نظر نہیں آ رہے. نظر نہیں آ رہے کیا؟ اچھا انشاءاللہ جڑ جاتے. ٹھیک ہے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہماری یہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہے آن لائن زوم میٹنگ کے نام سے، جس کا عنوان ہے کووڈ-19 اور میاں بیوی کے مسائل، اس عنوان پر آج بات کریں گے جناب سید تنویر احمد صاحب، جو بہت بڑے اسکالر ہیں، صحافی ہیں اور بہت سارے یعنی خدمات انجام دے رہے ہیں گھروں میں. انشاءاللہ ان کی تقریر سے پہلے ہم ہمارے اکابر کے طرز پر اس مجلس کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں گے. میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں عزیزم سعید الرحمان کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس وإنه لقول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن وما تشاءون إن شاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين.
صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرہ. حضرات ابھی تھوڑی دیر میں جناب سید تنویر احمد صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. میں 2-4 منٹ آپ کے خطاب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے تعلق سے اور ہمارا جو ڈی ایم ایس ادارہ ہے اس کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں. الحمدللہ آج 15 اگست ہے اور جو یوم آزادی کا دن ہے، اس کے لیے میں ہمارے ادارے کی طرف سے تمام سامعین کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو حقیقی آزادی، ہم امت مسلمہ کو حقیقی آزادی نصیب فرمائے اور ہمارے ملک میں امن اور چین اور سکون ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. حضرات، یہ پروگرام جو ہم نے آن لائن شروع کیا ہے، ہمارا آن لائن یہ پروگرام آج الحمدللہ پہلا پروگرام ہے اور ہمیں اس کو شروع کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آزادی کے آج کے دن میں ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. ڈی ایم ایس ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن یہ ایک 8 سالہ قدیم شہر کا مشہور معروف ادارہ ہے جس کے فاؤنڈر اور بانی اور چیئرمین جناب ڈی حیدر ولی صاحب ہیں، جنہوں نے اپنے والد کی 8 سال سے ادارہ اپنے پلیٹ فارم سے کامیاب ازدواجی زندگی کے عنوان سے دی آرٹ آف سکسیسفل میرج کے نام سے پروگرام چلا رہا ہے. سن 2012 میں اس کا آغاز ہوا اور اسی سال ستمبر کی 1 تاریخ کو سب سے پہلا پروگرام اس کا جے نگر عیدگاہ مسجد 4 بلاک میں ہوا. تب سے ہم برابر ہر مہینے پروگرام کرتے آ رہے ہیں جو مساجد میں ہوا کرتے تھے، لیکن چونکہ اب لاک ڈاؤن ہے اور حالات بہت بدل چکے ہیں، مساجد میں صرف نماز کی اجازت ہے، دوسری سرگرمیوں کی اجازت نہیں، تو اس لیے طے ہوا کہ ہم اس کو آن لائن شروع کریں تاکہ امت مسلمہ میں ہر طرف سے نوجوان اس سے استفادہ کریں. اس پروگرام کا مین مقصد یہ ہے کہ معاشرتی مسائل سے امت کے نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ معاشرتی زندگی بڑے مسائل کا شکار ہو، میاں بیوی کی لڑائیاں، ساس بہو کے جھگڑے، سماج میں اتنا بگاڑ آ چکا ہے کہ اس تعلق سے بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس قدر معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے. نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ چند دنوں میں شادی ہوتی ہے اور تو میں ہوتی ہے، پھر نوبت طلاق تک خلے تک پہنچ جاتی ہے، پھر آگے بڑھ کر کورٹ کچہریوں تک مسائل پہنچ جاتے ہیں جس میں عزت آبرو کی پامالی بھی ہوتی ہے، وقت کی اور مال کی بربادی بھی ہوتی ہے. یہ امت مسلمہ میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری. لہذا ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس تعلق سے معاشرتی مسائل کا جو حل قرآن و حدیث میں پیش کیا گیا ہے وہ امت کے سامنے پیش کریں تاکہ امت کا نوجوان قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنا سکے. تو بہرحال انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کو ہم انشاءاللہ ہر ہفتے کے دن یعنی 7:30 سے 8:30 تک 1 گھنٹے کا پروگرام ہر ویک پیش کیا کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ایک اور چیز آخر میں بتا کر بات ختم کرتا ہوں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے فری رشتہ لگانے کا بھی انتظام کیا ہے جس میں الحمدللہ 1 سال کے اندر 500
بچے اور بچیوں کے رشتے ہو چکے ہیں اور ان کے نکاح بھی ہو چکے ہیں. ابھی بھی فی الحال 150 لڑکیاں کے اور 100 لڑکوں کے رشتے ہمارے پاس موجود ہیں. 500 رشتے ہو چکے ہیں، یعنی معاف کیجیے گا، بغیر شادی شدہ کے 800 رشتے لڑکیوں کے اور 500 رشتے لڑکوں کے ہمارے پاس موجود. اور شادی شدہ یعنی ان کی بھی پروفائل ہمارے پاس 150 لڑکیوں کی پروفائل ہے اور 100 لڑکوں کی پروفائل موجود. الحمدللہ اس میں کچھ والنٹیئرس بھی کام کر رہے ہیں. 55 والنٹیئرس ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں 30 آن لائن کام کر رہے ہیں اور 25 آف لائن کام کر رہے ہیں. اور بھی کوئی صاحب اگر ہمارے ساتھ جڑ کر اس خدمت میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور قوم ملت کی خدمات ہمارے پلیٹ فارم سے انجام دینا چاہتے ہیں تو اپنے بایو ڈیٹا بھیجیں. اور جناب کریم پیر خان صاحب جو ہمارے سیکریٹری ہیں وہ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری خدمات کو قبول کرے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب میں بلا تاخیر جناب سید تنویر احمد صاحب، سابق CEO انٹرنیشنل اسکول اور ہمارے DMS فاؤنڈیشن کے اہم ذمہ دار، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلیدی خطاب سے جو ہے ہم سب کو مستفید فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم جناب ڈی حیدر ولی صاحب، چیئرمین DMS فاؤنڈیشن، جناب کریم خان صاحب، سیکریٹری DMS فاؤنڈیشن، اور محترم مولانا محمود علی مظاہری صاحب، کنوینر DMS فاؤنڈیشن، اور وہ تمام ناظرین سامعین جو زوم کے پلیٹ فارم کے ذریعے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ میں اپنی باتیں رکھوں آپ کے خدمت میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اسپیکر میوٹ کر لیں. وہاں ایک بٹن ہے، میوٹ کر لیں، کیونکہ بعض آوازیں آ رہی ہیں، اور میوٹ کرنے کی وجہ سے پورا یہ جو معاملہ ہے زوم ہے وہ بہتر کام کرے گا. الحمدللہ اب آوازیں کم ہو گئی ہیں، آپ حضرات نے میوٹ کر لیا ہے، بہت بہت شکریہ. سامعین، فی الوقت ہم تمام دنیا ایک عجیب و غریب کیفیت سے گزر رہی ہے. یہ ایسی کیفیت ہے جو ہماری اور آپ کی زندگی میں، بلکہ پوری انسانیت کی زندگی میں پہلی بار وجود میں آئی ہے، پہلی بار وقوع پذیر ہوئی ہے، پہلی بار ہم اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسا امتحان ہے جو ہم سب سے اللہ تعالیٰ یہ لے رہا ہے. اور ایک عجیب بات ہے، یہ امتحان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی چھوٹی مخلوق سے لے رہا ہے جو سوئی کا کیا کہتے ہیں کہ ٹپ ہوتا ہے، اس سوئی کی نیڈل کے ٹپ پر اگر وہ بیٹھا ہوا ہے
वायरस, तब भी आप उसको देख नहीं सकते। ये बहुत ही माइक्रोस्कोप में लेकर उसको मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है, इसको देख सकते हैं। तो ऐसी एक छोटी मखलूक से अल्लाह ताला आज पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है या आजमाइश में डाल दिया है। दुनिया परेशान है, अल्लाह ताला किसी को परेशानी में नहीं डालता है। तो इस पर हमको गौर करने की जरूरत है कि ये आजमाइश अल्लाह ताला हमसे क्यों कर ले रहा है, ये टेस्ट क्यों ले रहा है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। अब इसमें मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों द हिंदू ने एक रिपोर्ट शाये की थी और वो रिपोर्ट ये थी कि हिंदुस्तान में जब से ये कोविड की पेंडेमिक का आगाज हुआ है, ये मर्ज का या इस वायरल इन्फेक्शन का आगाज हुआ है, जब से घरों में डोमेस्टिक वायलेंस में 60% का इजाफा हुआ है। यानी पहले अगर केस होता था किसी मोहल्ले में, तो अब 60 केसेस होने लगे हैं। तो 60% का जो इंक्रीज हुआ है, ये मामूली बात नहीं है। यानी पहले एक घर परेशान था, तो अब 60 घर परेशान है। तो इससे यह अंदाजा हुआ कि वायरस तो उतना परेशान नहीं कर रहा। जाहिरी बात है कि एक आबादी में 100 के घर में 60 घर वायरस से मुतासिर नहीं है, लेकिन आदाद व शुमार बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से 100 में से 60 घर कम से कम किसी ना किसी अंदाज से मुतासिर। इसका और भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो ये जो इंक्रीज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो कोरोना वायरस से नहीं हुआ, बल्कि कोरोना वायरस से जो हालात पैदा हुए हैं उससे हुआ है। कोरोना वायरस तो चंद लोगों को अटैक कर रहा है, लेकिन इससे जो हालात पैदा हुए हैं उसमें जो सबसे बड़ा इश्यू है, वो इश्यू आज लोगों की मेंटल हेल्थ का भी है। फिजिकल और बायोलॉजिकल हेल्थ में तो प्रॉब्लम चंद लोगों को हो रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम सर्वे ये बताते हैं, स्टडीज ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को हुआ है। अब ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जो सोशल इश्यूज पैदा हुए हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हुए हैं, उसके कई रीजंस हैं। उसमें चंद जो प्रोमिनेंट रीजंस हैं, अहम वजूहात हैं। नंबर 1 वजह यह है कि बहुत सारे लोग आज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है। 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि बेंगलोर में 50,000 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद हो चुके हैं। सिर्फ बेंगलोर की हालत यह है, पता नहीं दूसरी जगह क्या है। 1 महीना पहले तकरीबन हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली एडिशन ये लिखता है कि बिहार में 5,000 स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तो अब आप देखिए, बेंगलोर में 50,000 बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट क्लोज होते हैं, बिहार में 5,000 स्कूल क्लोज होते हैं, दीगर स्टेट में इसी तरह का मामला है। तो कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने घर इसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गए। तो नंबर 1 फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और सोशल क्राइसिस की वजह से साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट होते हैं।
साइकोलॉजिकल क्राइसिस वैरायटी के हैं, कई अंदाज के हैं। जो लोग इंतकाल फरमा जा रहे हैं उनके ताल्लुक से भी ये कहा जा रहा है कि कई लोग सिर्फ अगर वो टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव निकल जाते हैं तो हैबत में, परेशानी में उनको हार्ट अटैक आ रहा है और इंतकाल कर रहे हैं। अभी मैंने सुबह एक खबर भोपाल से सुनी, हमारे जानने वाले थे, उनको थोड़ा सा फीवर आ गया, खांसी जुकाम हो गई, टेस्ट करवाया, पॉजिटिव निकला, रात में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, ज्यादा हालत खराब नहीं थी, लेकिन सोच में पड़ गए, हार्ट अटैक हो गया। तो अब जो डेथ का कॉज बना वो कोविड नहीं बल्कि हार्ट अटैक बना। और हार्ट अटैक इसलिए आया कि लोग कोविड को इतना सीरियसली दिमाग में बिठा लेते हैं, जहन में ले लेते हैं, उसका असर उनके दिल पर पड़ता है। बाज डॉक्टर्स अब ये भी कह रहे हैं कि कोविड का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, जब वो माइंड पर पड़ता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिस्म में जो वायरस से लड़ने की सलाहियत है, वो कमजोर पड़ जाती है और वो वायरस और अटैक करता है और सख्त हो जाता है और उससे डेथ कॉज हो जाते हैं, डेथ का मामला हो जाता है। तो इस तरह ये वबा, ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन जहां बायोलॉजिकल और फिजिकल एलिमेंट्स को जन्म दिया है, वहीं साइकोलॉजिकल बहुत से एलिमेंट आज समाज में जन्म लिए हैं, हम उसको जानते नहीं हैं। अच्छे खासे लोग वो डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? कि सोशल जो लाइफ है वो बिगड़ गई है। आप और हम आम दिनों में चाय पीने होटल चले जाते हैं, दोस्तों के पास गपशप करने चले जाते हैं, पार्कों में वॉकिंग करने के लिए चले जाते हैं, किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, जुमा के दिन खुतबा सुनने के लिए पहले चले जाते हैं, इज्तिमात में जाते हैं। लेकिन ये सारे जो सोशल गैदरिंग के अपॉर्चुनिटीज थे वो बंद हो गए हैं। तो अब आदमी कहां अपने स्ट्रेस को रिलीव करे, कहां वो सुकून हासिल करे? वो चार दीवारी में महसूर हो रहा, कैद हो जा रहा है, इम्प्रीजेंट हो रहा है। आज मकान भी अर्बन एरिया में बड़े छोटे हो गए। आज हम जिन मकानों में रहते हैं वो 1000 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट के छोटे छोटे डब्बे हैं, उसमें फैमिलीज रह रहे हैं। तो अब इसका इंपैक्ट फैमिलीज पर भी पड़ रहा है। अब आइए हम बात करते हैं अपने उन्वान की तरफ, जो टॉपिक मुझे दिया गया है। हस्बैंड एंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप इसमें बन रही है और कैसे उसको हम डील कर रहे हैं या क्या हो रहा है उसको। अगर मैं हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशन को क्लासिफाई करूं तो मैं 3 तरह के फैमिलीज देखता हूं। नंबर 1 फैमिली वो है जो हस्बैंड एंड वाइफ पर मुनहसिर है, नए शादीशुदा हैं या अभी शादी हुई है, घर में औलाद नहीं है, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ किसी अपार्टमेंट या सोसाइटी में रह रहे हैं। ये एक टाइप की फैमिली हुई। दूसरी टाइप की फैमिली वो है हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं और उनके बच्चे भी हैं। बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, बालिग हैं, इस तरह की जरा सा बड़ी फैमिली है। मैच्योर्ड बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। ये दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप की फैमिलीज वो हैं जिनके साथ हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ भी हैं या हस्बैंड एंड वाइफ के साथ उनके माँ बाप हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर ज्यादा हैं।
تو یہ 3 ٹائپ کے ہم فیملیز اربن ایریا میں بالخصوص دیکھتے ہیں. اب ان تینوں فیملیز میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کے الگ الگ ایشوز اس کووڈ میں نوٹس کیے گئے ہیں. اب جہاں سنگل ہسبینڈ اینڈ وائف ہے وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. پہلے ہسبینڈ دن بھر گھر میں نہیں رہتے تھے، اب ہسبینڈ گھر میں ہے دن بھر. تو یہاں الگ مسائل ہیں. دیکھیے ہسبینڈ اگر گھر کے باہر بھی جاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا اسٹریس کم ہو جاتا ہے. اس کا ہی اسٹریس کم نہیں ہوتا بلکہ بیوی کا اسٹریس بھی کم ہو جاتا ہے. بعض وقت تو بعض جو وائفس رہتے ہیں، بیویاں رہتی ہیں، ان کو تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ چلو ہسبینڈ چلے گئے تھوڑی دیر سکون سے سو جاتے ہیں، ورنہ گھر میں رہیں گے تو صرف ان کی کٹکٹی ہوتی ہے. اب ایسے ہسبینڈ اگر اب ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، گھر میں ہی ہے، تو بیچاری بیوی پریشان ہے کیونکہ کافی تنگ کیا جا رہا ہے. اسی طرح وائس ورسا ہے. ہسبینڈ کو بعض بیویاں تنگ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا. زیادہ جو عورتیں مردوں کے ساتھ بات کرتی ہیں اس میں فینانس کا انوالومنٹ زیادہ ہوتا ہے، اور ہسبینڈ جو وائف سے ایکسپیکٹیشن کرتا ہے اس میں اس کے سکون، لگژریز، لو، افیکشن، اس کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ون ون سچویشن پر کسی فیملی میں آتا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں آتا ہے، تو وہ بہت اچھی فیملی. اب وائف نہیں سمجھ رہی ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، لیکن بس اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ 2 ویلر سے 4 ویلر کب آ رہی ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا 2 مہینے کے بعد لیں گے، کیا ہوا؟ ارے حالات کتنے خراب ہیں، ہر جگہ کرائسس ہیں. ابھی آپ کے ذہن میں وہی ہے. آپ نے کہا تھا کہ سنگل بیڈ روم سے ڈبل بیڈ روم کا گھر لیں گے، ڈبل سے 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ لیں گے. ابھی کیا ہوا؟ تو اس طرح کا جب فائنانس سے ریلیٹڈ پروسیکیوشن مرد سے کیا جاتا ہے تو مرد اریٹیٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے باہر نہیں نکل رہا، دوستوں سے نہیں مل رہا، چٹ چیٹ نہیں کر رہا ہے. تو اس اسٹریس میں اگر بیوی کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے تو اس میں اور زیادہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور وہ اریٹیٹ ہونے لگتا ہے. جب اریٹیٹ ہونے لگتا ہے تو زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، اس سے پھر اب ریلیشن شپ ٹینس پیدا ہو رہا ہے. گھر میں ہسبینڈ کام کرتے بیٹھا ہوا ہے، بیگم سے کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا چائے بنا کر دیجئے. بیگم کہہ رہی ہے کہ کتنے چائے بنانا، صبح سے شام تک صرف چائے ہی بنا کے دوں، کیا میں تمہاری سروینٹ ہوں؟ معاملہ بگڑ گیا. تو یہ گھر میں جب آپ میاں بیوی زیادہ ہیں تو اس میں ایکسپیکٹیشن بڑھ رہے ہیں. ایکسپیکٹیشن بڑھنے کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں. تو آپ، میری پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ اس ماحول میں، یہ مشکلات کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے، یہ سمجھیے کہ آپ کو جتنی فینانس اویلیبل ہے، جتنے پیسے اویلیبل ہیں، اس میں گھر کو چلانا ہے، اسی میں مینیج کرنا ہے. ذرا تمناؤں کو، خواہشات کو تھوڑے دن کے لیے کم کر دی. دنیا ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اصل آرام گاہ، اصل رہنے کی جگہ تو جنت ہے. جنت کی تیاری کریں. کہا گیا کہ جو وائف ہسبینڈ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور جو ہسبینڈ وائف کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ جنتی ہوں گے. ہسبینڈز کو کہا گیا کہ قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب شروع کرے گا تو ہسبینڈ کے وائف سے پوچھے گا کہ یہ کیسے تھے. اگر وائفس کلیئرنس دیں گے کہ یس ہی واز آل رائٹ، برابر تھے، تو دین دا اکاؤنٹ ول پروسیڈ. اللہ تعالیٰ پھر دوسرا جائزہ لے گا، ورنہ وہیں سٹاپ کر دے گا اور ہم کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ ہے. اور اسی طرح جو وفاشار عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بعض جگہ احادیث میں کہا آیا ہے کہ بنا حساب کتاب جنت میں ڈال دیا جائے گا. ایسی خواتین کو جنتی خواتین وہ ہیں جو اپنے ہسبینڈ کی، جو اپنے شوہروں کی عصمت کی حفاظت کرتی تھی اور ان کے مال کی حفاظت کرتی تھی اور مرد کے سکون کا پورا خیال رکھتی تھی. تو اس ماحول میں الٹیمیٹلی ہم اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز دونوں کو بیلنسڈ مڈل پاتھ کے ساتھ ادا کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ بیوی زیادہ اپنے رائٹس مانگتی ہے اور ڈیوٹیز کم دینا چاہتی ہے. اسی طرح ہسبینڈ امبیلنس کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے رائٹس مجھے ملے زیادہ سے زیادہ اور میں اپنے ڈیوٹیز کم سے کم ادا کروں. ہمارے پاس اسوہ رسول نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کی خدمت کرتے تھے. ایک دفعہ ازواج مطہرات میں سے ہماری ماؤں میں سے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کی وائف، اونٹ پہ سے اتر رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر بینڈ کر کے اس کو اسٹیپ بناتے ہیں. تو دیگر صحابہ اکرام بڑے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ کیا رسول ہو کر آپ ایک عورت کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. وہ عمل سے بڑا صحابہ حیرت زدہ ہو جاتے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بعض ہسبینڈ پوری طرح سرنڈر ہو جاتے ہیں اور بعض ہسبینڈ اپنی مین ہوڈ دکھانے کے لیے ذرا بھی بینڈ نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں. تو ایسا نہیں. اسلام اعتدال سکھاتا ہے، مڈل پاتھ سکھاتا ہے. اوکے، ایک بات یہ ہوئی، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو ہم ادا کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے اس پورے پرابلم سے نکلنے کے لیے، وہ ہے زبان کا استعمال. اس پورے کووڈ کے پیریڈ میں جتنے گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جھگڑے زبان کے غلط استعمال سے. کل ایک کیس آیا، ابھی سارے آن لائن کیسز. لڑکی کہتی ہے کہ میری ساس نے مجھے سنگولر میں بات کی، کیا گے کہا. بات صحیح ہے، اچھے گھرانے کی لڑکی. اس نے کہا کہ کبھی میرے پیرنٹس نے مجھے ایسا نہیں کہا. میرے پیرنٹ بڑی عزت سے مجھے پکارتے ہیں، لیکن ساس نے آج کہہ دیا کیا گے. بعض سماج میں، کلچر میں کیا گے کوئی پرابلم نہیں رکھتا، لیکن جو ایجوکیٹڈ لڑکی ہوتی ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے آئی ہے، وہ ہماری جو بہنیں ہیں جو ساس بن گئی ہیں ان کو سوچنا چاہیے. زبان کا استعمال صحیح نہیں ہونے سے دل پر گھاؤ بیٹھ جاتے. زبان کا جو زخم ہے وہ دھلتا نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی کہ جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. اس میں سے ایک جو چیز ہے، دو میں سے ایک زبان ہے، اور دوسری چیز جس کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ شرمگاہ جو دو رانوں کے بیچ میں، دو رانوں کے بیچ میں جو ہے اس کی گارنٹی،
اور دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی گارنٹی اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کو جنت کی زبان ہے۔ اب آپ دیکھیں اس پیریڈ میں اگر گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی زبان اچھی ہے تو معاملہ نہیں بگڑے گا، زبان خراب تو معاملہ پورا بگڑ جاتا ہے۔ ساس اور بہو اس لیے نہیں جمتی کہ ساس اکڑے گی، بات کرے گی تو تانے دے کر کرے گی، بات کرے گی تو غصے میں کرے گی۔ صرف ایک ہی سلیوشن ہے، میں دنیا کی تمام ساسوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بہو کو بیٹی سمجھیے۔ بہت آسان فارمولا ہے اور تمام بزرگ اس فارمولے کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو نظر انداز کر دیتے، بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اس کی غلطی کو دوسری طرف ڈال دیتے ہیں، اسی طرح بہو کی غلطی کو ڈال دیجئے، بہو کو بیٹی بنا لیجئے تو آپ کا مسئلہ حل۔ اب یہ کہ ساس اور بہو کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن پہ پڑتا ہے، کیونکہ لڑکی جا کر یہ کہتی ہے، وہ ڈسپریٹ ہو جاتی ہے۔ اب کووڈ میں کہیں جا نہیں سک رہی، اپنے ماں کے گھر نہیں جا سک رہی، اب وہ ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ تمہاری امی کو سمجھاؤ۔ وہی لڑکیاں کامیاب ہو کر نکل جائیں گی جو صبر کی کوالٹی سے واقف ہے، جو صبر کرتی ہے۔ تو پہلے زبان پہ کنٹرول کریے، اور زبان پہ کنٹرول سب کو کرنا ہے، ایسا نہیں کہ صرف خواتین کو کرنا ہے، مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہوتے ہیں۔ مرد حضرات بھی اپنی زبان کو بڑا ایسا آزادی کے ساتھ چلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے۔ عورت کو کنٹرول کرنا چاہیے زبان پر، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دب کے رہے، بلند آواز میں نہ بولے، کچھ نہ بولے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہسبینڈ کو پوری آزادی ہے، وہ جو چاہے بولے، ڈانٹے، جھوٹ بولے، تانے کسے، آواز بڑی کرے۔ نہیں، ایسا نہیں، آپ زبان کی حفاظت کریے۔ کہا گیا زبان شیریں تو ملک گیرے، جو زبان کی مٹھاس سے واقف ہوگا وہ اپنے گھروں میں محبت کے دریا بہائے گا۔ ہر بات کو بات نہیں کہتے، بات لاکھوں میں بات ہوتی ہے، بات ہیرا ہے، بات موتی ہے۔ ایسے ہیرے موتی کی گفتگو کرنا سیکھیے، آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ تو اس کووڈ میں زبان کا خیال رکھیے، اس ماحول میں۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا رائٹس اینڈ ڈیوٹیز میں بیلنس، نمبر 2 آپ کی زبان کی حفاظت۔ آئیے اب نمبر 3 اور بہت اہم چیز ہے کہ اس ماحول میں پینڈیمک کے اگر ہم اپنی میٹریمونیل لائف کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور کسی قسم کے اسکرمیشز، جھگڑوں کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو والعصر میں جو نصیحت کی گئی ہے اور کئی احادیث میں جس کا ذکر ہے، جس میں سے بہترین حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو جانے کے 2 راستے، اور ایک راستہ اس میں سے آپ نے کہا صبر کا ہے، دوسرا راستہ شکر کا ہے۔ آپ کو جتنا ملا ہے اس پیریڈ میں، اس پر اللہ کا بھرپور شکر بجا لائے۔ یہ نہ کہیں کہ دھوکا ہو گیا، یہ نہ کہیں کہ ہمارے والدین برابر نہیں دیکھے، یہ نہ کہیں کہ وعدے بڑے ہو گئے تھے لیکن اب کچھ نہیں ہوا۔ یہ سب چھوڑ دیں۔ اللہ نے اگر ہم کو ایک وقت کا کھانا دیا ہے، دے رہا ہے، تو ہم اس پر شکر بجانا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں
شکر کرنے والے کے ساتھ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کے ساتھ ہو جائے گا تو آپ کون سی دولت چاہیے؟ پورا عالم آپ کا ہے، لیکن یہ ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ ہمارا بھیجا کنسیو نہیں کر سکتا۔ تو شکر اگر کریں گے تو سارے وریث سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ شکر نہیں کریں گے تو کووڈ آپ کے لنگس پہ نہیں اٹیک کرے گا، کووڈ آپ کے دماغ پر اٹیک کرے گا اور آپ ڈسپریٹ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے ساتھ کہا گیا کہ صبر دوسرا راستہ۔ اللہ نے جیسا دیا ہے، جو ماحول ہے، جتنی چیزیں اویلیبل ہیں، اس میں لائف کو مینیج کرنے کی کوشش کریں اور صبر کریں۔ اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کے ہسبینڈ کی نگاہ میں آپ اونچے ہو جائیں گے۔ ہسبینڈ کیا؟ ہسبینڈ کے مالک خدائے تعالی کی نگاہوں میں ہم اور آپ بڑے ہو جائیں گے۔ صابرین کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ، میرے ساتھ اللہ آ جائے، جس کا حامی و ناصر اللہ ہو جائے، تو پھر اس کو دنیا میں کسی اور دولت کرسی پہ بیٹھ کے اچھا کیا ہوا؟ اتنا ہو گیا اس کا بھی تو میوٹ کر دیں، ہے ابھی آرام سے میوٹ کر دیں، کوئی صاحب ان میوٹ کیے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دوسرا صبر کا ساتھ نہ چھوڑیں، صبر کا بالکل دامن پکڑے ہوئے رکھیں۔ تو شکر اور صبر سے ہماری کوالٹی بڑھ جائے گی لائف کی۔ اب پہلی فیملیز جو ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہیں، دوسری فیملیز جس میں بچے ہیں۔ اس ماحول میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ باپ اپنی بیوی کی وجہ سے جو ذہن میں یا اس کے دماغ میں غصہ جنریٹ ہوا ہے، وہ غصہ بچوں پر نکال رہا ہے، کیونکہ گھر میں بلی نہیں ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ غصہ بلی پہ نکالتی ہے عورت، اور مرد کیا کرتا ہے؟ آفس میں جا کر آفس بوائے پر غصہ نکالتا ہے یا اپنے سب آرڈینیٹ پہ غصہ نکالتا ہے۔ اب تو آفیسز نہیں ہے، تو آپ اپنا غصہ آفس میں نہیں نکال رہے ہیں، آپ اپنا غصہ کسٹمر پر کم نکال رہے ہیں، تو آپ اپنا غصہ بچوں پر نکال رہے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی وجہ سے جو غصہ جنریٹ ہوا ہے دماغ میں، وہ غصہ بچوں پر نکال رہے ہیں۔ اب بچے ماں اور باپ کے بیچ میں پسے جا رہے ہیں اور وہ اس غصے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ڈیئر والدین، پیرنٹس، اس ماحول میں بچے بھی بہت اسٹریس کا شکار ہیں۔ کئی بچے اسٹریس کا شکار ہیں۔ بچوں کو چاہیے اسکول میں گراؤنڈ ہوتا ہے، اسکول میں دوست ہوتے ہیں، اسکول میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اسکول میں کسی کا پین کھو جاتا ہے، کسی کا پینسل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی کسی کی کو ٹیز کرتا ہے، بلینگ کرتا ہے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بچوں کو ڈی اسٹریس کر دیتے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بچہ گھر میں ہے، لائف اسٹائل بدل گیا ہے۔ پہلے بچہ سنڈے کے دن لیٹ اٹھتا تھا، آج ہر دن لیٹ اٹھ رہا ہے، لیٹ سو رہا ہے، لیٹ اٹھ رہا ہے، دن بھر موبائل پر ہے۔ موبائل جب زیادہ دیکھے گا بچہ تو اس کے دماغ میں فیٹیگ آ جائے گا۔ تو اس طرح بچوں کی ہیلتھ، بچوں کا ڈائجسٹو سسٹم، بچوں کا ذہن اسٹریسفل ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پیرنٹ میں بھی غصہ جنریٹ ہو رہا ہے۔ بچوں میں غصہ پیرنٹ پیدا کر رہے ہیں، پھر وہ بچے واپس پیرنٹ میں غصہ پیدا کر رہے ہیں، اور اس غصے کی وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ویشیس سرکل ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو جہاں فیملیز میں بچے ہیں، اگر بچوں کے کی صحت کا خیال
हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर रख रहे हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ भी आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। बच्चों के साथ बैठिए, बच्चों के साथ बात करिए, बच्चों को सुनिए, बच्चों को दीनी मालूमात नहीं हुई हैं, दीनी मालूमात कराइए, बच्चों को उर्दू नहीं आता है, बच्चों को उर्दू सिखाइए, बच्चों को नमाज नहीं आती है, बच्चों को नमाज सिखाइए, रोजाना फैमिली इज्तिमा करिए, रोजाना बैठ के अच्छी बातें करिए, टीवी खोलकर आप भी देख रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है, बीवी भी देख रही है। आजकल मैं देख रहा हूं अक्सर फैमिलीज वक्त गुजार रहे हैं टीवी पर, या उससे ज्यादा वक्त गुजरता है मोबाइल फोन पर। बच्चा अपना मोबाइल फोन लिया, उधर बैठा हुआ है, बच्ची इधर बैठी हुई है, हस्बैंड उधर बैठे हुए हैं, वाइफ उधर बैठी हुई है। अरे इस माहौल का तो हमको फायदा उठाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया है कि हम बच्चों के साथ कुछ लम्हात गुजार सके। तो हम बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे तो हम भी डी स्ट्रेस होंगे और बच्चों की हम अच्छी तरबियत और परवरिश कर पाएंगे। बच्चों को किताबों से दोस्ती करवाइए। ऐसे माहौल में भी होटल से लाके खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। आप दिल पे हाथ रख के पूछिए अपने आप से कि कितने आपने किताबें इस पीरियड में खरीदी, बच्चों को किताबों से जोड़ दिया। बल्कि कई पेरेंट तो स्कूल की किताबें भी नहीं लिए, बोल रहा है ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन बड़ा धोखा है। किताबें बच्चों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आप किताब पढ़िए, आपको बच्चा किताब पढ़ता हुआ देखेगा तो बच्चा भी पढ़ेगा, और किताबें पढ़ेंगे तो डी स्ट्रेस होंगे, दिमाग सुकून में आएगा। मोबाइल देखते रहेंगे तो दिमाग आपका स्ट्रेस भर जाएगा। किताब पढ़िए। बच्चे को बोलिए कि बेटे ये कहानी पढ़ो, हम सुनते हैं। इस तरह आप बच्चों को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, बच्चों को आप उभार सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये बच्चे जहां होते हैं वहां पर हमको इस तरह का माहौल पैदा करना चाहिए। इसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ के जो मसाइल हैं वो कम होते हैं। इस पर पूरा डिस्कशन अगले वीक मौलाना अब्दुल सत्तार खासमी साहब करेंगे, मैं ज्यादा नहीं करता। अब तीसरा जो फैमिली सेटअप है वो है जॉइंट फैमिली वाला। जॉइंट फैमिली वाले सेटअप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसलिए कि उस जॉइंट फैमिली में जो खवातीन औरतें होती हैं, लड़कियां बिहा होकर आती हैं, तो वो कम से कम छोटे वक्फे के बाद, महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद वापस अपने अम्मी के घर जाती हैं और यहां जो कुछ हुआ है वो सब सुनाती हैं, तो वो डी स्ट्रेस हो जाती है, उनको सुकून मिलता है। अब यहां है सास का मामला, जिठानी का मामला, ननद का मामला, ये सब बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और इसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। वो बाहर सुन रही है, हस्बैंड घर में ही है, काम खत्म करी, फौरी आई, दरवाजा लॉक करिए, अंदर झगड़ा शुरू। क्या जी तुम्हारी अम्मा फिर मुझे ऐसा बोले, ये हो रहा है। तो जॉइंट फैमिली में हर मेंबर की जिम्मेदारी है कि मैंने इब्तिदा में जो कहा, जबान की हिफाजत करिए। आपकी जबान को तोला जाएगा, नापा जाएगा, अल्लाह ताला इसका हिसाब आपसे मांगेगा। आप समझ रहे होंगे कि हम बहुत ऐसी मजाक में कर रहे हैं, या इसका क्या हिसाब देना पड़ेगा। इसका हिसाब बहुत देना पड़ेगा। जबान की आपने कैसा इस्तेमाल किया, इसका हिसाब किताब जरूरी। और ये आज बड़े मसाइल पैदा कर रहा है। हमारी बुजुर्ग खवातीन वो जो घर में दूसरी बहुएं आती, हम समझते हैं कि ये तो घर में अब नौकरानी की हैसियत से आ गई, ये तो घर में हमारी खिदमत के लिए आ गई, ये तो घर में अब हमारे लिए राहत और सुकून पहुंचाने के लिए आ गई।
اسلام میں بہو کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، اسلام میں وائف کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ کپڑے دھونے والی آ گئی، کھانا پکانے والی آ گئی، خدمت والی آ گئی، پوچھا مارنے والی آ گئی، آپ کی باتیں سننے والی آ گئی. نو، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو بہت بڑے آپ ظالم ہیں. یہ سارے علماء کہتے ہیں آپ ان بچیوں کا خیال رکھیے، ان کے دکھ درد کو سمجھیے، انہیں تانے دینے والے جملے کہنے سے بچیے. اگر وہ بیمار ہیں، اگر وہ ہاتھ نہیں بٹا رہے ہیں تو انہیں راحت دیجیے. لیکن دوسری طرف جو خواتین آئی ہیں وہ سوچنا چاہیے. وہ ایسا نہیں کہ گھر میں صرف مطالبات کریں کہ میں سب کام کرنے والی نہیں ہوں، گھر میں نوکرانی رکھیے، کام والی لاؤ، ایسا کرو ویسا کرو. نو، ڈومیسٹک جو پرابلم ہے وہ جاپان میں بہت کم ہے. کیوں کم ہے جاپان میں؟ کیونکہ ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے. ہسبینڈ ہے تو وہ اپنی پلیٹ دھوئے گا، رکھے گا. مدر ان لا ہے، ساس ہے، وہ اپنا پلیٹ دھوئے گی، رکھے گی. گھر میں ہر آدمی اپنے حساب سے باری باری سے کام کرے گا. پوچھا ہمیشہ ایک نہیں مانگیں گے، پوچھا سب الگ الگ باری سے مانگے، اس کو صاف کریں گے. اس لیے وہاں کیسز کم ہے. ہمارے پاس ہم نے کھانا کھا لیا، پلیٹ ویسی چھوڑ دی اور سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کا کام ہے وہ کرے گی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. آپ کی اگر کوئی غلط بات کر دیتا ہے تو ہنگامہ ہوتا ہے اور 4 بچے بنگلور میں 3 بچے اپنی جان دے دیتے ہیں. ہم اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن کیا یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ان چیزوں میں بھی ہم محبت کریں؟ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہیں اپنا رہے ہیں تو ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہم اس سے بغاوت کر رہے ہیں. تو ہمارے خلاف بھی ایسا احتجاج ہونا چاہیے. وی آر آلسو کلپریٹ. اس پر آپ غور کریں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں گے تو ہمارے گھر بہت پیسفل گزریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات کی مدد کرتے تھے، کچن میں بھی مدد کرتے تھے. تو ہم کو مدد کرنا چاہیے، عورتوں پہ پورا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اور اس پرٹیکولرلی کووڈ کے پیریڈ میں ہم واقعی صبر کے ساتھ کام کریں، شکر کے ساتھ کام کریں، اپنی زبان کا خیال رکھیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار بنیں. کہا کہ بیوی مددگار ہے ہسبینڈ کی اور ہسبینڈ مددگار ہے بیوی کا. کتنی شاندار بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے آتے ہیں اور انہیں کپ کپی ہوتی ہے، ایک قسم کی ہیبت طاری ہوتی ہے، تو وہ پیس اور سکون حضرت خدیجہ کے پاس حاصل کرتے ہیں. کتنا بڑا اسوہ ہے، کتنی بڑی ہماری ماں تھی حضرت خدیجہ. آج کی بیگمات بھی اپنے نزدیک حضرت خدیجہ کو اسوہ بنائیں، انہیں دیکھیں. وہ جس طرح پیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی ویسا پیس دے. اور اسی طرح ہسبینڈ ڈگنیفائڈ انداز میں خدیجہ کے ساتھ جیسا پیش آتے تھے ویسا پیش آتے. خدیجہ کے انتقال کا آپ پر اتنا صدمہ ہوا کہ جب بھی حضرت خدیجہ کا نام آتا اس کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی. آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے حضرت عائشہ کبھی کبھی جلس فیل کرتی تھی. میں نیگیٹو سینس میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ میں اس کو پازیٹیو سینس میں لیا کہ آپ کو کتنا بڑا لو اینڈ افیکشن تھا. تو یہ لو اینڈ افیکشن اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے نگہبان بنے، ایک دوسرے کے مددگار بنے. تو کووڈ میں زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارا اعتماد، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے.
قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی قرآن پڑھیں، معنی اور مطلب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا دل بہت پرسکون ہوگا، آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اب تو آپ کے پاس اسمارٹ فون آ گئے ہیں، ٹرانسلیشن آف قرآن موجود ہے. آپ کو جو مفسر پسند ہے، جو مترجم پسند ہے، اس کا ترجمہ سنیے، اردو میں سنیے یا آپ جس لینگویج میں چاہتے ہیں سنیے، تو انشاءاللہ بہترین سکون حاصل ہوگا اور ہم اس ماحول سے بڑا زبردست فائٹ کر سکتے ہیں اور اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. منجے بھی کرو. جزاک اللہ خیر. مولانا محمود صاحب دعا کی درخواست ہے. ستر صاحب دعا کر لیں گے. السلام علیکم مولانا. کہاں کیا ہو گیا جلفی بھائی؟ ہلو سر آ رہے محمود صاحب آ رہے ہیں آگے. ان کا نیٹ ذرا سلو ہے سر. اچھا ہاں آگے سر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. دعا سے پہلے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ حضرات نے اس میٹنگ میں حصہ لیا، اس کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ نے ہمارے پروگرام کو اٹینڈ کیا اور اس میں شرکت کی. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. میں ایک یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ اسی وقت میں یعنی ہفتے کے دن سیٹرڈے 7:30 بجے پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کی گزارش کریں. اگلے پروگرام میں آنے والے ہفتے میں جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کا موضوع ہوگا کووڈ-19 اور بچوں کے مسائل. انشاءاللہ اس موضوع پر بات کریں گے ہمارے اس ادارے کے اہم ذمہ دار حضرت مولانا مفتی عبدالستار قاسمی صاحب، امام مسجد عیدگاہ فورٹ بلاک جے نگر بنگلور. وہ آپ سے خطاب کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں اور استفادہ کریں. درود شریف پڑھ لیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لوگوں کو، جن لوگوں نے استفادہ کیا ہے اور جو یہ باتیں دین کی ہم نے سنی ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس پروگرام کو عام اور جاری اور ساری فرما. ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما. زلفی صاحب جی سر. ٹھیک ہے، ہاں الحمدللہ ٹھیک ہے، کلوز کر دیں گے سر. ٹھیک ہے، آف کر، ہاں کلوز کر دیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. آمین. وعلیکم السلام.